عزت جو خداوند متعال کی صفات میں سے ایک صفت ہے کہ جس کی معنی ہے شکست ناپذیری، یعنی انسان اپنی آبرو، اپنی شخصیت کی ایسی حفاظت کرے کہ دنیا کی کسی طاقت، دنیا کے کسی مال و زر سے اپنی عزت کا معاملہ نہ کرے، اپنی عزت پر آنچ نہ آنے دینا، اسی کو عزت نفس کہا جاتا ہے۔ عزت نفس کے متعلق علامہ اقبال کے کچھ اشعار ہیں جن کا محصل و مفہوم یہ ہے کہ وہ انسان جو اپنی عزت کو پامال کر کے مالدار و طاقتور افراد کی چاپلوسی کرتا ہے، اپنی عزت دے کر ان کی غلامی کو خریدتا ہے، ایسا انسان نجس کتے سے بھی بدتر ہے۔ علامہ اقبال لکھتے ہیں کہ من ندیدم کے سگی پیچھے سگی قد خم کرد، میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کوئی کتا کسی کتے کے سامنے اپنا سر جھکائے۔ انسان ہونے کے اعتبار سے سب برابر ہیں، کیا ہوا کہ کوئی انسان ظاہری اعتبار سے دولت مند یا صاحب اقتدار ہے کہ تم اپنی عزت کو پامال کر کے اپنے جیسے ہی ایک انسان کی غلامی کو، اس کی چاپلوسی کو اختیار کر لو۔ یاد رکھیے، عزت نفس اور تکبر کے درمیان بہت ہی باریک سا فرق ہے، اسی لیے اکثر اوقات لوگ ان دونوں کے درمیان میں فرق کو محسوس نہیں کر پاتے اور متکبر انسان کو صاحب عزت اور صاحب عزت کو متکبر سمجھ بیٹھتے ہیں۔ یہی کچھ ہوا جب ایک ناداں شخص نے آ کر امام حسین عالی مقام سے کہا کہ میں آپ میں تکبر کو دیکھ رہا ہوں۔ مولا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، یہ تکبر نہیں بلکہ یہ عزت الہی ہے جو میرے وجود کے اندر جلوہ گر ہوئی ہے۔ اور پھر مولا حسین نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت خدا کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے اور مومنین کے لیے ہے۔ عزت نفس اور تکبر کے درمیان فرق یہ ہے کہ متکبر انسان خود کو بلند و بالا سمجھتا ہے، باقی تمام انسانوں کو خود سے پست و حقیر سمجھتا ہے، لیکن عزت اسے کہا جاتا ہے، عزت نفس اسے کہتے ہیں کہ انسان اپنی شرافت و ارزش کو سمجھے، اسے درک کر لے اور کسی قیمت پر بھی اپنی عزت کا سودا نہ کرے، یعنی کوئی ایسا عمل انجام نہ دے کہ اس کی عزت خطرے میں پڑ جائے، اس کی عزت پر کوئی آنچ آنے پائے، اسے عزت نفس کہا جاتا ہے۔ امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا عز اعز من التقوی، تقوی سے بڑھ کر انسان کے لیے کوئی عزت نہیں۔ یعنی اگر تم یہ چاہتے ہو کہ صاحب عزت بن جاؤ، معاشرے میں تمہاری عزت ہو، تو تقوی کو اختیار کر لو، پرہیزگاری کو اپنی زندگی کا حصہ بنا دو، عزت مند بن جاؤ گے۔ دوسرے مقام پہ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الہی کفا بی اذن ان اکون لک عبدا، اے پروردگار، اے میرے مالک، مجھ علی کی عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں علی تیرا بندہ ہوں، میں علی تیرا عبد ہوں۔ اللہ اکبر۔ روایت میں ہے کہ پیغمبر اکرم نے ایک دن اصحاب سے فرمایا کہ الا تبایعونی، کیا تم لوگ میری بیعت نہیں کرتے؟ تو اصحاب نے پلٹ کر کہا، یا رسول اللہ، کس چیز پر آپ کی بیعت کریں، کیونکہ عمومی بیعت تو اصحاب کر چکے۔ تو پیغمبر اکرم نے فرمایا، تبایعونی الا اللہ تسأل الناس شیئا، تم میری اس چیز پر بیعت کرو کہ تا حد امکان، تا حد توان، اپنی عزت نفس کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگوں سے کسی چیز کا تقاضا نہیں کرو گے، لوگوں کی جانب دست دراز نہیں کرو گے، لوگوں سے کوئی سوال نہیں کرو گے، اس چیز کا تم میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی انسان لکڑیاں جمع کر کے انہیں بیچ کر اپنا اور اپنے گھر والوں کا پیٹ بھرتے ہوئے اپنی عزت نفس کی حفاظت کرے تو یہ اس انسان کے لیے بہتر ہے اس سے کہ کسی کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلا۔ روایت میں ہے کہ اصحاب پیغمبر کا ایک گروہ پیغمبر کی خدمت پہ آتا ہے، آ کر کہتا ہے، یا رسول اللہ، ہم ایک حاجت لے کر آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں۔ سرکار دو عالم نے پوچھا، کیا حاجت لے کر آئے ہو؟ تو وہ کہنے لگے کہ آپ وارث جنت ہیں، آپ ہماری جنت کی ضمانت دیں۔ روایت میں ہے کہ پیغمبر اکرم نے جیسے ہی ان کی یہ حاجت سنی، آپ نے سر کو نیچے جھکا دیا، آپ کے ہاتھ میں عصا تھا، اس عصا کو زمین پر مارنے لگے اور کچھ لمحوں کے بعد آپ نے سر مقدس کو بلند کیا اور اصحاب سے کہا کہ میں تمہاری جنت کی ضمانت دیتا ہوں، لیکن ایک شرط پر کہ تم بھی مجھے ایک چیز کی ضمانت دو گے۔ اصحاب نے کہا، کس چیز کی آپ کو ضمانت دیں؟ تو آپ نے فرمایا، اس چیز کی ضمانت دو کہ اللہ تسألوا احدا شیئا، تا حد امکان اپنی عزت نفس کی حفاظت کرتے ہوئے سوائے خداوند متعال کے کسی انسان کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤ گے، کسی انسان سے کسی چیز کا تقاضا نہ کرو گے، اپنی عزت نفس کی حفاظت کرو گے، تم مجھے اس چیز کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔
امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں شیعتنا من لا یسأل الناس شیئا ولو مات جوعا، ہمارا شیعہ اگرچہ بھوک سے مر جائے لیکن کبھی غیروں سے کسی چیز کا تقاضا نہیں کرتا۔ مولا جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا ہی فرمان ہے کہ اطلب الحوائج بعزت الانفس، لوگوں سے اگر کوئی حاجت طلب کرنی ہے، اگر کسی چیز کا تقاضا کرنا ہے تو عزت نفس کو مد نظر رکھتے ہوئے تقاضا کرنا۔ خبردار، جہاں عزت نفس پر کوئی آنچ آ جائے وہاں کسی سے کسی چیز کا کوئی تقاضا نہ کرنا، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا جہاں عزت خطرے میں ہو۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من سأل من غیر فقر فإنما یأکل الخمر، جو شخص مستحق نہیں لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں سے مانگے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے تو اس کا یہ گناہ شراب خوری سے بھی بدتر ہے۔ امام جعفر صادق کا ہی ارشاد گرامی ہے عز المومن استغناؤہ عن الناس، مومن کی عزت اس میں ہے کہ وہ لوگوں سے بے نیاز رہے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ مشہور فرمان جہاں مولا فرماتے ہیں موت فی عز خیر من حیات فی ذل، عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے۔